حسد نظر بد لگنے کی سب سے بڑی وجہ۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں لوگ محنت کرنے کی بجائے بغض، لالچ اور کینہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کے پاس کوئی خداداد صلاحیت ہے تو لوگ اس سے حسد کریں گے۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے اگر حسن و جمال سے نوازا ہے تو رشک کرنے کی بجائے لوگ اس سے حسد کرتے ہیں۔ کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا اور مسلسل حسد کرنا، یہ سب حسد کی قسمیں ہیں۔ حاسد شخص جو ہوتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو نعمت کسی دوسرے انسان کو ملی ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ بسا اوقات حسد کرنے والا اس وجہ سے بھی حسد کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ شخص مجھ سے آگے نہ نکل جائے، ترقی نہ کر جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے، لیگ پولنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، اس کی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مسلسل حسد کی وجہ سے نظر بد لگتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہر وقت آپ کے بارے میں نیگیٹو سوچتا ہے، منفی خیالات رکھتا ہے، چاہے وہ آپ کے پاس بیٹھا ہے یا دور ہے، اس کے مسلسل نیگیٹو سوچنے کی وجہ سے، نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے آپ نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حاسدین کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نظر بد ایک ایسا تیر ہے جو حاسد کی طرف سے نکلتا ہے اور سامنے والے شخص کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ کبھی یہ تیر اس کے جسم کے اندر پیوست ہو جاتا ہے اور اس کو نقصان پہنچاتا ہے، تو کبھی یہ تیر اپنا اثر نہیں دکھا سکتا۔ مثلاً اگر سامنے والے شخص کے اندر اس تیر سے بچنے کے لیے قوت موجود ہو، مدافعت ہو، وہ قوت اور مدافعت کیا ہوتی ہے؟ وہ حفاظتی دیواریں ہیں جو اللہ رب العالمین نے شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے، جادو جنات کے شر سے بچنے کے لیے، حاسدین کے حسد سے اور بری نظر لگانے والوں کے شر سے بچنے کے لیے بنائی ہوئی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وظائف، اذکار، شرعی اذکار، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، نمازوں کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت۔ یہ حفاظتی دیواریں ہیں جو اللہ رب العالمین نے شیاطین کے شر سے، جادو جنات کے شر سے، بری نظر لگانے والوں کے شر سے بچنے کے لیے بنائی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں کو فالو کرتا ہے تو وہ اس تیر سے بچ سکتا ہے جو حاسد کی طرف سے نکلتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں کو فالو نہیں کرتا تو وہ اس حاسد کی طرف سے نکلنے والے تیر کا نشانہ بن سکتا ہے، وہ تیر اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نظر بد بھی حقیقی تیر کی طرح ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ نظر بد کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے اور تیر کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے۔ نظر بد کس قدر خطرناک ہوتی ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر، کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جا سکتی ہے۔ لو کان شیء سبق القدر سبقته العین، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جا سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا، ایک نصیحت کی تھی، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا۔ لاجک کیا تھی، حکمت کیا تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مختلف دروازوں سے داخل ہونے کا اس لیے کہا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، پیغمبر زادے تھے، قدور نوجوان تھے۔ 11 کے 11 اگر وہ ایک ہی دروازے سے داخل ہوتے تو وہ کسی حسد کا شکار ہو سکتے تھے۔ ناظرین، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ نظر بد کی وجہ سے جو ریز ہماری باڈی سے نکلتی ہیں، اس کا ہمارے بلڈ میں ایک کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے غصے کی وجہ سے کسی کی طرف نیگیٹو تھاٹس رکھتا ہے، منفی خیالات رکھتا ہے، تو اس کی طرف سے نکلنے والی یہ منفی سوچیں
ہلاکت اور بیماری کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں نظر بد کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نظر بد کے علاج کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حاسدین کے حسد سے، بری نظر لگانے والوں کے شر سے محفوظ فرمائیں، اور قرآن و سنت کے مطابق ہمیں روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تھینک یو فار لسننگ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔